اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. جیسے میں نے الحمدللہ متعدد دروس میں یہ عرض کیا ہے کہ 3 مسائل جو ہیں یہ مہم ہیں، اسی لیے علماء ان کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، یا کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات. اور یہ 3 ایسے مسئلے ہیں، یہ اصول ہیں، بنیاد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم سب ایک ہی مسئلے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. شریعت میں فرق ہوتا ہے، احکام میں فرق ہوتا ہے، لیکن اصول میں نہیں فرق ہوتا. وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ توحید، مسئلہ الوہیت. اب توحید کی ساری قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، توحید فی الاسماء و صفات بھی ہے، توحید فی الافعال بھی ہے، ساری قسمیں آ گئی. تو جب توحید کی قسمیں آئیں گی تو شرک کا خود بخود رد ہو جائے گا. اور دوسرا اصول کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمان بالنبوت والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کا عدد کوئی نہیں جانتا. یہ جو ایک مشہور بات ہے 1,24,000، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلی روایت. اور ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے. مثلا ہم کہیں کہ 1,24,000 ہیں اور وہ ہوں 1,25,000، تو 1,000 پر تو پھر ہمارا ایمان نہ ہوا، تو پھر بھی تو ہم مسلمان نہ رہے. اگر وہ ہوں 1,23,000 تو 1,000 نبی ہم نے بڑھا دیا، پھر بھی تو ہمارا ایمان نہ رہا. تو اس لیے یہی کہنا چاہیے کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں اور ان کا عدد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے قرآن پاک کا بنیاد دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بس تمام رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم تفریق نہیں کرتے کہ حضور کو مانیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں. جیسے یہودی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. نصرانی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. لیکن ہم سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے وہ نبی ہیں، رسول ہیں، برحق ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. تو یہ اصول دین کا مسئلہ ہے، ایمان بالنبوت والرسالہ. اس پر اگر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی وہ کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ بنیادی. اچھا، ایک بات ہے کہ رسولوں کی تعداد حدیث میں آئی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جنگ بدر میں کہ میرے آج 313 پروانے ہیں جو جنگ کے لیے آئے ہیں، اور فرمایا کہ عدد الرسل، اللہ کے رسولوں کا عدد بھی یہی تھا، یعنی 313. یہ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. باقی 1,24,000 کا یہ تو بس باتیں ہیں، چونکہ ایک مصیبت بن گئی ہے کہ لوگ روایات ایسی پیش کرتے ہیں جن کا اصل بھی نہیں. جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. حضرت کوئی حدیث نہیں ہے، جہاں بھی ہے تمام علماء نے اس کو موضوع کہا ہے. یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح کئی روایات ہیں کہ انبیاء امتی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی حدیث نہیں ہے. یہ موضوع ہے، کسی بزرگ کا قول تو ہو سکتا ہے، حدیث نہیں ہے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ ہمارا تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے.
اور حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے چونکہ آپ خاتم الانبیاء یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت، معاد، حشر، نشر، صراط، حساب، میزان، ان تمام پر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے تفصیل اور جزئیات پر ایمان ہونا چاہیے کہ صراط برحق ہے، میزان برحق ہے، قیامت برحق ہے، صحیفے برحق ہیں، اعمال نامے برحق ہیں، ہر چیز برحق ہے۔ تو اس پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ دل میں دماغوں میں رکھ لیں کہ توحید کا مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہے چونکہ اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا مارا ہوا ہو یا اللہ نے مہر لگا دی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ توحید سب سمجھ سکتے ہیں، ایک بدو ایک جاہل بھی سمجھ سکتا۔ تو اسی لیے اور نبوت کا مسئلہ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ نبی وہ ایک تو نہیں، ہر زمانے میں نبی آئے ہیں، ہر دور میں انبیاء آئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں کہہ دوں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی ہوں پھر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ماننے میں۔ تو نبوت پر ایمان بھی آسان ہے لیکن قیامت پر ایمان بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے جتنے علامات ہیں وہ ہمارے عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، وہ ماورائے عقل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، لیکن ماورائے عقل مانا جہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہے تو عقل کے موافق لیکن ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ ایک ہے اشراط الساعہ، اس کو کہتے ہیں علامات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، وہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی۔ ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، صغرا بھی ہیں کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی ہیں، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، آج وہ جب کہ آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن عراتن یعنی پاؤں ننگے سر ننگے بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ، آج دیکھ لیں بن رہی ہیں ساری، ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاشجار والابحار، سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب 20 سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا، تو یہ بھی سب علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ زنا عام ہو جائے گا، یتحارج الناس کما یتحارج الحمر، لوگ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدھا گھوڑا کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی جو ہیں فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ، اور میری نسل سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ان بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق
دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے. جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے. وہ کہیں گے اللہ رسول نے کہا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے. حضور نے فرمایا وہ آئیں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے. یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے. یا اسلام یا تلوار. یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. ثم یتزوج، پھر شادی بھی فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ بھی حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. تو اب علامات قیامت میں بڑی نشانی ہے. بعض نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق پہاڑوں سے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گی. یوم تنشقق الارض، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے. تو یہ سب علامات قیامت میں ہیں. انہی میں سے یہ آیت مبارک ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو فنا کر کے پھر لوٹائیں گے. وعدن علینا، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا لیکن اپنی مہربانی سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وعدہ ہے، واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے لیکن اللہ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے فرمایا یہ ہم کریں گے، ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. اور دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو علم ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں شاید قیامت قریب ہو. تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اللہ اعلم.